اللہ کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ عزیزان محترم، گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کس طرح سے جناب مسلم بن عقیل کوفہ آئے اور انہوں نے اپنے قیام کو جناب ہانی بن عروہ کے گھر پر منتقل کر دیا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ کوفہ کے جتنے معزز افراد تھے، قبیلوں کے سردار تھے، وہ سب باری باری گئے اور انہوں نے ابن زیاد سے ملاقات کی، کیونکہ اس کو اب گورنر بنا کر بھیجا گیا تھا، لہٰذا تمام لوگ اس سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ وہیں پر ابن زیاد نے اپنے جاسوس مقرر کر رکھے تھے کہ کسی طرح سے اس کو یہ پتہ چل سکے کہ جناب مسلم بن عقیل اس وقت کس کے گھر پر موجود ہیں۔ ابن زیاد کے ایک جاسوس نے یہ مخبری کی کہ جناب مسلم بن عقیل جناب ہانی بن عروہ کے ہاں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ابن زیاد نے کچھ افراد کو بلایا جنہیں محمد بن اشعث اور اسما بن خارجہ کا نام سر فہرست ہے، اور ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جناب ہانی بن عروہ ہم سے ملاقات کے لیے اور سلام کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ جناب ہانی بن عروہ بیمار ہیں اور بیماری کی وجہ سے وہ حاضر نہ ہو سکے۔ ابن زیاد، جس نے جاسوس مقرر کر رکھے تھے، فوراً یہ کہنے لگا، لیکن مجھے تو یہ خبر ملی ہے کہ وہ مہمان سرائے پہ بیٹھتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ اگر ان کی طبیعت خراب ہے، بیماری ہے، تو میں خود ان کی عیادت کے لیے جاتا ہوں، لیکن اگر وہ صحیح ہیں، صحت مند ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ عمل کسی طور بھی جائز نہیں کہ وہ ایک قبیلے کے معزز سردار ہیں لیکن اس کے باوجود وہ میری ملاقات کے لیے نہیں آئے۔ اسی رات وہی افراد جناب ہانی بن عروہ کے گھر آئے اور ان کو ابن زیاد کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ کہہ رہا ہے، شکایت کر رہا ہے کہ آخر آپ اس کے سلام کے لیے کیوں حاضر نہیں ہوئے۔ جناب ہانی بن عروہ نے فوراً یہ جواب دیا کہ میری بیماری ہی اس کی وجہ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر صرف یہی وجہ ہے تو اسی وقت آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ دربار میں آپ اس کے سامنے جا سکے اور اس کو سلام کر سکے اور ملاقات کر سکے اور جو اس کو شک ہے وہ ختم کیا جا سکے۔ جناب ہانی بن عروہ نے اپنا لباس تبدیل کیا، خچر پر سوار ہوئے اور ان کے ساتھ ہو لیے۔ انہی افراد میں ایک شخص ہیں جو کہ جناب ہانی بن عروہ کے بھتیجے ہیں۔ جیسے ہی دارالامارہ کے قریب پہنچے، روایت کے مطابق جناب ہانی بن عروہ نے اپنے بھتیجے سے کہا، اے بھتیجے، خدا کی قسم میں اس مرد سے یعنی ابن زیاد کا حوالہ دیا کہ اس سے خائف ہوں۔ ان کے بھتیجے نے یہ جواب دیا کہ اے چچا جان، خدا کی قسم مجھے آپ کے بارے میں اس سے کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کر چلیں۔ اس وقت تک جناب ہانی بن عروہ کا بھتیجا یہ نہیں جانتا تھا کہ جناب ہانی کو کیوں طلب کیا گیا ہے۔ اب جیسے ہی دربار میں پہنچے، ابن زیاد نے فوراً ایک شعر پڑھا کہ جس کا ترجمہ یہ تھا کہ میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں لیکن یہ اپنے گھر میں میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ جناب ہانی بن عروہ نے جیسے ہی یہ شعر سنا تو فوراً یہ کہنے لگے کہ آخر اس شعر کی کیا وجہ ہے۔ وہ یہ کہنے لگا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم نے جناب مسلم بن عقیل کو اپنے گھر پناہ دے رکھی ہے اور حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہو، امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہو اور بیعت لے رہے ہو۔ جناب ہانی بن عروہ نے جواب دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جناب مسلم بن عقیل خود میرے ہاں تشریف لائے ہیں، میں نے ان کو نہیں بلایا اور نہ دعوت دی ہے۔ اسی موقع پر ایک جاسوس کو پیش کیا ہے ابن زیاد نے۔ یاد رہے کہ یہ جاسوس وہ ہے کہ جس کا نام تاریخ میں ہمیں بہت زیادہ گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا نام تاریخ میں معقل ہے اور اس نے جناب ہانی بن عروہ سے شیعہ بن کر ملاقات کی، ان کو یہ کہا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، ان کو یہ کہا کہ وہ جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے، ان کو یہ کہا کہ وہ سچے دل سے مولا حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہتا ہے۔ یہ تمام تر باتیں کہہ کر اس نے جناب ہانی بن عروہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور ان سے یہ کہا کہ وہ جناب مسلم بن عقیل سے ملاقات کروا دیں۔ جناب ہانی بن عروہ جو کہ اس کی غداری کو نہ سمجھ سکے، اس کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی اور رات کو اس کی ملاقات جناب مسلم بن عقیل سے کروا دی۔ جیسے ہی جناب مسلم بن عقیل نے موکل کو دیکھا، ان کو اس پر شک ہوا اور اس شک کا اظہار جناب مسلم بن عقیل نے جناب ہانی بن عروہ سے بھی کیا اور اس موکل کے سامنے بھی کیا، لیکن اس جاسوس نے فوراً اٹھ کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھا اور قسم اٹھائی اور یہ وعدہ کیا کہ وہ غداری نہیں کرے گا بلکہ وہ وفادار ہے۔ اب جب وہ قرآن پاک پر قسم اٹھا چکا اور بیعت کر چکا اور وعدہ کر چکا تو اس کے بعد جناب مسلم بن عقیل اس کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکے۔ 3 روز تک مسلسل موکل شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بن کر جناب مسلم بن عقیل سے ملاقات کرتا رہا۔ سب چلے جاتے تو بھی وہ اس درس میں موجود رہتا اور کچھ رقم کے ذریعے بھی اس نے اپنی مدد اور اپنی وفاداری کا ان کو یقین دلا دیا۔ اب جب دربار میں اسی جاسوس کو سامنے لایا گیا تو جناب ہانی بن عروہ کو جناب مسلم بن عقیل کی وہ بات یاد آئی کہ جس کے بارے میں جناب مسلم بن عقیل نے فرمایا تھا کہ یہ شخص مجھے قابل اعتبار نہیں لگتا۔ اب جب تمام بات کھل چکی تھی تو جناب ہانی بن عروہ یہ فرمانے لگے کہ جناب مسلم بن عقیل خود میرے ہاں آئے تھے اور انہوں نے میری پناہ کا مجھے کہا تھا،
میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کر دوں کہ تم اس کو مار ڈالو۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جناب ہانی بن عروہ کے ایک رشتہ دار نے یہ کہا کہ وہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے اور ان کو لے کر الگ ہو گیا۔ اب وہ ایسے مقام پہ کھڑے تھے کہ جہاں سے ابن زیاد ان کی تمام گفتگو کو سن سکتا تھا۔ وہ شخص جناب ہانی سے کہنے لگے کہ جناب مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے حوالے کر دو، وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ جناب ہانی نے کہا خدا کی قسم اگر میری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس شخص کو اس کے حوالے کر دوں جو کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر کے طور پر اس وقت میرے ہاں موجود ہیں۔ اگر اس نے ان کو قتل کرنا ہے، ان کو شہید کرنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ پہلے مجھے کر دے۔ روایت کے مطابق ابن زیاد نے غصے سے جناب ہانی بن عروہ کو اپنے پاس طلب کیا اور یہ کہنے لگا کہ آپ کو ہر صورت جناب مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرنا پڑے گا، ورنہ میں آپ کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ جناب ہانی بن عروہ نے کہا اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھنا کہ تم اپنے ارد گرد تلواریں دیکھو گے۔ جناب ہانی بن عروہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قبیلے کے افراد جو سب دربار میں موجود ہیں ان کی تمام تر گفتگو یہ باتیں سن رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، اور جو تلواروں کا ذکر جناب ہانی بن عروہ نے کیا تھا وہ بھی اسی لیے تھا کہ میرے قبیلے والے تم سے پھر قصاص لیں گے، یعنی وہ میرے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ ابن زیاد کو غصہ آیا اور اس نے ایک چھڑی لی اور یہ کہنے لگا کہ تمہاری یہ جرت کہ تم مجھے تلواروں سے ڈراتے ہو، اور روایت یہ بتاتی ہے کہ اس نے جناب ہانی بن عروہ کے چہرے پر اس چھڑی سے مارنا شروع کیا۔ اتنا مارا کہ جناب ہانی بن عروہ کی پیشانی کا گوشت، ان کے چہرے کا گوشت ان کی داڑھی پر آویزاں ہو گیا اور خون جاری ہو گیا ان کے ناک اور منہ سے، اور وہ چھڑی بھی ٹوٹ گئی۔ جناب ہانی بن عروہ نے فوراً آگے بڑھ کر ایک سپاہی سے تلوار لے کر ابن زیاد پر حملہ کرنا چاہا، لیکن یہ ممکن نہ ہو سکا۔ اس نے حکم دیا کہ جناب ہانی بن عروہ کو دارالامارہ کے قریب جو ایک کمرہ ہے وہاں پر قید کر دیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا منہم۔